کہ امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں خلل کا شکار ہے. توحید ان کی خالص نہیں رہ گئی. شرک یا شرک کے مقدمات یا شرک کی الگ چھوٹی بڑی شکلیں آج کے ہمارے سماج کا حصہ بنی ہوئی. کیا آج مسلم سماج کے اندر توحید پوری آ گئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ شرک کرنے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی جو الگ الگ شکلیں تھیں، کیا وہ ہمارے اور آپ کے سماج سے ختم ہو گئی؟ کیا اللہ کے بندے موحد ہیں پورے کے پورے؟ کیا ہم ایسے سماج میں ہیں جہاں ہم اور آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہاں سارے کے سارے اللہ کے موحد بندے ہیں؟ کیا ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں کہ اس وقت ملت گروہوں میں بٹی ہے، فرقوں میں بٹی ہے، جماعتوں میں بٹی ہے؟ اسلامی شریعت میں فقہی مسائل میں جو گنجائش ہو سکتی کہ بھئی دلیل سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، دلیل کے سمجھنے میں دو رائے ہو سکتی ہے، لوگوں نے توحید اور شرک کے مسئلے کو بھی ایسا ہی مسئلہ بنا دیا. توحید اور شرک کے مسئلے کو بھی مسلک کا مسئلہ بنا دیا، جبکہ یہ کفر و ایمان کا مسئلہ. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. آج امت مسلمہ کے سامنے اس توحید کے لیے صبح و شام کام کرنے کی ضرورت ہے. آج پہلی بات ہم اس پر بات کرتے ہیں، کیا ہمارے اور آپ کا یہ مسلم سماج، مسلم سوسائٹی، وہ مشرق ہو کہ مغرب ہو، وہ عرب ہو کہ عجم ہو، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں کہ عوام الناس ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا آج مسلم سماج کے اندر توحید پوری آ گئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ شرک کرنے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی جو الگ الگ شکلیں تھیں، کیا وہ ہمارے اور آپ کے سماج سے ختم ہو گئی؟ کیا اللہ کے بندے موحد ہیں پورے کے پورے؟ کیا ہم ایسے سماج میں ہیں جہاں ہم اور آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہاں سارے کے سارے اللہ کے موحد بندے ہیں؟ کیا ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں؟ آپ اگر یہ بات دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں خلل کا شکار ہے. توحید ان کی خالص نہیں رہ گئی. شرک یا شرک کے مقدمات یا شرک کی الگ چھوٹی بڑی شکلیں آج کے ہمارے سماج کا حصہ بنی ہوئی، آج کے ہمارے سماج کا حصہ بنی ہوئی ہیں. آج آپ یہ دیکھتے ہیں جو کام مندروں میں ہوتے ہیں وہ آستانوں پر ہوتے ہیں، جو کام غیر مسلم اپنے معبودان باطلہ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، آج بہت سارے مسلمان اپنے زندہ یا انتقال کر گئے اشخاص اور افراد اور نیک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. آج اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا. قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، اہل علم کی وہ کتابیں پڑھیں جن میں توحید کی بات آپ کو تفصیل سے بتائی گئی، تفصیل کر کے بتائی گئی. جب آپ توحید پڑھتے ہیں اور اس کی روشنی میں سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بلا مبالغہ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو شرک یا شرک کے بہت ساری شکلوں میں مبتلا نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ کے سامنے اس کا جو مقصد اللہ نے رکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی حامل بن جائے، یہ مقصد پورا نہیں ہوا. اس مقصد پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس مقصد کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. یہ مقصد اس وقت تک پڑھایا جانا چاہیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توحید کا سبق ساری انسانیت کی سمجھ میں آ نہ جائے، تب تک اس سبق کو پڑھایا جانا چاہیے. یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہمارا مشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کا مسئلہ، یہ مسئلہ آج امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ملت کو پڑھانے کی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ملت گروہوں میں بٹی ہے، فرقوں میں بٹی ہے، جماعتوں میں بٹی ہے.
اسلامی شریعت میں فقہی مسائل میں جو گنجائش ہو سکتی کہ بھئی دلیل سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، دلیل کے سمجھنے میں دو رائے ہو سکتی ہے، لوگوں نے توحید اور شرک کے مسئلے کو بھی ایسا ہی مسئلہ بنا دیا، توحید اور شرک کے مسئلے کو بھی مسلک کا مسئلہ بنا دیا، جبکہ یہ کفر و ایمان کا مسئلہ۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ آج امت مسلمہ کے سامنے اس توحید کے لیے صبح و شام کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، ایک تو وہ جنہیں توحید کی یہ صحیح سمجھ حاصل نہیں، اس سے آگے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی صحیح سمجھ دی ہے، آج وہ لوگ بھی دنیا والوں کی دیکھا دیکھی توحید کی اس دعوت کے سلسلے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اس توحید پہ کام کرنا کوئی ایسا ہی کام۔ اللہ کے بندو، یہی مقصد زندگی ہے، اسی کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ ساری کائنات آپ دیکھ لو، آدم علیہ السلام سے لے کے قرآن بار بار پڑھ کے دیکھو، اللہ نے جس رسول کو بھی بھیجا یہی توحید کسی توحید کے لیے بھیجا، جتنی آسمانی کتابیں اتاری اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی شریعتیں بھیجی اس توحید ہی کو زندہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود توحید کا پیغام لے کر آئے۔ 23 سالہ نبوی زندگی میں 13 سال تک مکہ کے اندر اسی توحید پر کام کرتے رہے، اور مدینے میں اس توحید کے ساتھ بقیہ احکام اور مسائل پر آپ نے کام کیا۔ یہ توحید ہی اصل امتحان ہے، اور شیطان بھی اصل میں اسی مسئلے پر محنت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کہا، انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو، سب کے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا، یکسو پیدا کیا، سب کے سب موحد اللہ نے پیدا کیا، سب کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ فجتالتہم الشیاطین، لیکن شیطانوں نے آ کر انہیں اچک لیا، وہ شیطان اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور لے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری اور کسی کو بھی مکلف کیا تو یہی حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہر نبی نے آ کر کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔ سارے انبیاء کی دعوت آپ دیکھو اسی کے لیے تھی۔ بھائیو، آج آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ جو توحید کی دعوت ہے اللہ کا فضل و کرم ہے، سلف صالحین کے منہج حامل علماء کرام کی نظر میں اسی لیے توحید کا مسئلہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی اصل ہے، اور یہ درست ہوگا تبھی جا کے بقیہ معاملات درست ہو پائیں گے۔ یہ اگر درست نہیں ہوگا بقیہ مسائل پوری طرح درست نہیں ہوں گے۔ کہیں کسی کو اخلاقیات اچھی لگیں گے، وہ با اخلاق بن جائے گا، لیکن بقیہ معاملات اس کے بگڑے رہیں گے۔ کہیں کسی آدمی کو آداب اچھے لگیں گے، وہ مؤدب ہو جائے گا، لیکن ایمان اور عقیدے کے مسائل میں وہ خلل باقی رہے گا۔ اسلامی شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے، کام پہلا اس پہ کرو، کام پہلا اس پہ کرو، اور اس وقت تک کرو جب تک کہ لوگوں کے دلوں سے کفر و شرک کی ساری آلودگیاں، ساری خامیاں نکال کے باہر نہ کر دو۔ یہ اصل میں پہلے نمبر پہ کرنے کا کام۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ مفصل صورتیں اتاری، قرآن مجید کی مفصل صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ کیوں؟ کہا اس لیے، کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی وہ مفصل صورتیں اتاری جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ جب تک ان کے دل میں یہ بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی، مکی صورتوں کے مضامین ان کے دل و دماغ میں مضبوط نہیں ہوں گے، تب تک یہ قوم سدھر نہیں سکتی۔ کیسے؟ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ صورتیں اتاری جن صورتوں میں آخرت کا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے مسائل اتارے۔ اگر اللہ نے پہلے ہی یہ حکم نازل کر دیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ حکم نازل کر دیا ہوتا کہ زنا مت کرو، تو وہ لوگ کھلے عام کہتے نہیں ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان سے کہا جاتا چوری مت کرو تو کہتے ہم چوری نہیں چھوڑ سکتے۔ ان سے کہا جاتا شراب مت پیو تو وہ کہتے ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہرہ مطہرہ فقیہہ، اس امت کی فقیہہ،
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फ़िक़्ह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने सबसे पहले तौहीद की बुनियादों को मजबूत किया और फिर उसके बाद हलालो हराम की बात की, उसके बाद अल्लाह ताला ने दीन के सारे मसाइल की बात की। आज भी आप देख लो कितनी जमातें, कितनी जमीयतें, कितनी इस्लाही तहरीकें हैं, कोशिश कर रही, नताइज पूरे क्यों नहीं निकल रहे? वजह यह है कि तौहीद पे काम किए बिना बाकी काम करना चाहते हैं, तौहीद पर काम किए बिना बकिया मसाइल पे काम करना चाहते हैं, तौहीद पे काम किए बिना नमाजें दुरुस्त करना चाहते हैं, तौहीद पे काम किए बिना हलालो हराम के पाबंद करना चाहते हैं, तौहीद पर काम किए बिना अखलाक दुरुस्त करना चाहते हैं, तौहीद पर काम किए बिना सियासत दुरुस्त करना चाहते हैं। नहीं होगी, बुनियादें जब तक मजबूत नहीं होंगी ये नहीं होगा मेरे भाइयों। इसीलिए अहले इल्म सलफ़े सालिहीन के मनहज पर चलने वाले आज जो उलमा वो ये बात डंके की चोट पे कहते हैं, अत-तौहीदु अव्वलन या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो सबसे पहले तौहीद पर मेहनत करो। ये हमारे सामने बात कही जाती है। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा कुरान की इस आयत में अल्लाह ने दो बातें कही, एक तो अल्लाह की इबादत करें और दूसरी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में तौहीद को इख्तियार करें। आपके सामने अल्लाह ताला की इबादत में तौहीद के मसले पर मैंने बात की, लेकिन आता हूं दूसरे मसले की तरफ जो तरतीब में पहला है। असल में वो क्या है? हमें से बहुत सारे लोग जो किताब और सुन्नत की दावत के हामिलीन, हमें से बहुत सारे लोग जो अल्लाह के फजल व करम से शिर्क और शिरकियात से बचते हैं, शिर्क की मुख्तलिफ शक्लों से परहेज करते हैं, इनका अपना मामला यह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इबादत या तौहीद का मतलब यह है कि शिर्क से बचा जाए, शिर्क से पाक रहा जाए। याद रखें आप कि शिर्क से बचना, शिर्क से